فاطمہ جناح اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں بھائی کی نیم بے ہوشی کی حالت میں ان کے ٹوٹتے الفاظ سن سکتی تھی۔ کشمیر، انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو۔ آئین، میں اسے جلد ہی مکمل کر لوں گا۔ مہاجرین، ان کی ہر ممکن امداد کیجیے۔ ڈسکور وزڈم چینل کی دی سیکرٹ آف پرسنالٹیز سیریز کی پہلی ویڈیو میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری لمحات کے بارے میں۔ یہ قائد کا آخری پیغام تھا۔ اس کے بعد کراچی کے ہسپتال میں 11 ستمبر کو ان کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا اور ان کا سر ایک جانب ڈھلک گیا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے جب ان کی ایمبولنس رستے میں کھڑی ہو گئی تو فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ دوسری ایمبولنس آنے میں سڑک پر 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا کہ ایمبولنس خراب ہو چکی ہے۔ یہ کہانی بھی تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے کہ جناح کی ایمبولنس نے ابھی فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کا انجن پیٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایمبولنس کے پیچھے پیچھے آنے والی کیڈیلک کار، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں۔ قائد کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کرتا رہا۔ آخر فاطمہ جناح کے حکم پر ملٹری سیکرٹری اپنی کار میں ایک اور ایمبولنس لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ تھے۔ ادھر ایمبولنس میں شدید حبس کا عالم تھا۔ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس بے چینی پر مستزاد وہ سینکڑوں مکھیاں تھیں جو جناح کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں اور ان میں انہیں اڑانے کی سکت نہ تھی۔ فاطمہ جناح اور سسٹر ڈلم باری باری انہیں گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا جھلتی رہی۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ کرنل نولز اور ڈاکٹر کو گئے ہوئے بڑی دیر ہو چکی تھی، لیکن نہ فوجی ایمبولنس کا انجن درست ہوا اور نہ کوئی متبادل انتظام ہو سکا۔ ڈاکٹر الہی بخش اور ڈاکٹر ریاض بار بار اپنے قائد کی نبض دیکھتے تھے جو بتدریج ڈوب رہی تھی۔ بابائے قوم کو ایمبولنس سے کار میں منتقل کرنا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ اسٹریچر کار میں رکھا نہیں جا سکتا تھا اور خود جناح میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ کار میں بیٹھ یا لیٹ سکتے۔ اس موقع پر ایک امر انتہائی تعجب خیز ہے کہ دارالحکومت میں کسی نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہ کی کہ جناح 4:15 بجے ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے، ان کا قافلہ کہاں رہ گیا ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کراچی آمد راز رکھی گئی تھی، مگر کیا واقعی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران ان کی آمد سے باخبر نہ تھے؟ کیا کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اس صبح گورنر جنرل کا خصوصی طیارہ کوئٹہ بھیجا گیا اور شام میں کسی بھی وقت دارالحکومت میں ان کی آمد متوقع ہے؟ واقفان حال بتاتے ہیں کہ 4 ستمبر 1948 کو جب کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی گورنر جنرل کی نازک حالت دیکھ کر کراچی واپس پہنچے تو اسی شام
وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ یہ ناممکن ہے کہ اس اجلاس میں جناح کی بیماری زیر بحث نہ آئی ہو۔ اس کے بعد جب میر لائق علی گورنر جنرل سے ملے بغیر کراچی واپس آئے تو انہوں نے غلام محمد کی رہائش گاہ پر لیاقت علی خان، چودھری محمد علی اور ظفر اللہ خان کو جناح کی انتہائی تشویشناک حالت سے آگاہ کیا، اور بقول میر لائق علی کے تمام افراد حیرت زدہ تھے کہ اس پس منظر میں جناح کی کراچی آمد سے حکومت کے کارپردازوں کی بے نیازی، بے خبری تصویر کے کس رخ کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ سوال آج بھی لمحہ فکریہ ہے۔ جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور یوں شام 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک کا 9 میل کا جو فاصلہ تھا، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا، تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ یہ تکلیف دہ سفر جناح نے اس قسمہ پرسی کے عالم میں کیا کہ ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملی اور نہ کوئی توجیہ۔ مسٹر جناح کے انتقال کے وقت فرانسیسی سفارت خانے میں کاکٹیل پارٹی ہو رہی تھی۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں، میں نے اس پارٹی میں نواب زادہ لیاقت علی خان سے مسٹر جناح کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح سادہ مزاج آدمی ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کی آمد کے وقت ہنگامہ ہو۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناح سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ، پاکستان، یہ تھے۔ جبکہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔